قال اللہ تعالی اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا فذلک کافر بی ومؤمن بالکواکب۔ کتاب تقویۃ الایمان جو کہ شاہ صاحب کی تصنیف ہے، اس کا 7واں باب شروع ہو چکا ہے۔ اس کا ایک عنوان ستاروں میں تاثیر ماننا شرک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 846، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان حدیث رقم 125۔ یعنی صحیح مسلم میں اس کا نمبر شمار 125 ہے اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر شمار 846 ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی، اس حالت میں کہ کچھ تو مومن تھے اور کچھ کافر تھے۔ یعنی کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں۔ اور کفر اور ایمان کس اعتبار سے؟ جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، اور مجھ پر ایمان لائے اور تاروں کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی یہ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں کیونکہ تاثیر کو میری طرف منسوب کیا، بارش کو میری طرف منسوب کیا، اور میں ہی خالق و مالک ہوں۔ اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں تارے سے بارش ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ کچھ لوگ زمینی چیزوں میں تاثیر مانتے ہیں، ان میں سے ایک تاثیر وہ ستاروں کی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ منسوب نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ یعنی جو شخص کائنات میں مخلوق کی تاثیر سمجھتا ہے، اسے حق تعالی اپنے منکروں میں شمار فرماتا ہے کہ وہ ستارہ پرست ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اس کا مقبول بندہ ہے، ستارہ پرست نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک و بد ساعتوں کے ماننے، اچھے برے تاریخوں کے یا دن کے پوچھنے اور نجومی کی بات پر یقین کرنے سے شرک کا در کھلتا ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق نجوم سے ہے، اور نجوم کا ماننا ستارہ پرستوں کا کام ہے۔ ان کا تعلق نجم ستارے کو کہتے ہیں اور نجوم اس کی جمع ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس علم کی تاثیر کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ مشرک اور کافر ہے۔ اسی طرح نجومی، ساحر اور کاہن یہ کافر ہے۔ امام رزین رحمہ اللہ اپنی کتاب میں، اور اسی طرح مشکات المصابیح میں ایک روایت ہے کتاب الطب، باب الکہانت، حدیث رقم 5604، حدیث رقم 5604 مشکات کی کتاب میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، جس نے علم نجوم کا کوئی مسئلہ سیکھا بغیر ایسی صورت کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ یعنی اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی حجت قائم نہیں کی، اور اس نے علم نجوم میں سے وہ سیکھا، تو اس نے جادو سیکھا، جادو کا ایک حصہ۔ نجومی کائن ہے اور کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے۔ المنجم کاہن والکاہن ساحر والساحر کافر۔ یعنی قرآن پاک میں تاروں کا بیان ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت معلوم ہوتی ہے، ان سے آسمان کی خوبصورتی ہے، اور ان سے شیطان کو مار مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ بیان نہیں کہ انہیں کارخانے قدرت میں دخل ہے۔ یعنی ستاروں کا
اللہ کے قدرت میں کوئی دخل نہیں، زمین و آسمان میں تاثیر میں کوئی دخل نہیں، صرف 3 چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا۔ دنیا کی بلائی و برائی میں ان کا کوئی اثر نہیں۔ اب اگر کوئی تاروں کے پہلے فوائد کو چھوڑ کر یہ کہے، یعنی ستاروں کے 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے وَزَيَّنَّهَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ رب العالمین نے یہ آسمان کو ان کے ساتھ مزین فرمایا ہے۔ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو مار بگانے کے لیے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شغلہ سا وہ شیطان کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ غائب ہو جاتا ہے نظروں سے اوجھل، یہ وہی ستارہ ہے، اللہ رب العالمین شیطانوں کو مار بگانے کے لیے اس کو مارتا ہے۔ اور تیسرا، ان ستاروں کے ساتھ لوگ راہ پاتے ہیں، راستے پہ جاتے ہیں، فلانا ستارہ اس طرف ہو تو ہم اس ملک میں پہنچیں گے۔ اس طرح اگر کوئی تاروں کے پہلے فوائد چھوڑ کر یہ کہے کہ انہی کی تاثیرات عالم میں کار فرما ہے اور عیب کا دعویٰ کرے، جس طرح جاہلیت میں جنوں سے پوچھ کر کائن عیب کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، اسی طرح نجومی تاروں سے معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ گویا کاہن، نجومی، رمال اور جفار سب کی ایک ہی راہ ہے۔ کاہن جادوگروں کی طرح جنوں سے دوستی گانٹتا ہے، اور جنوں سے دوستی ان کو مانے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ جب ان کو پکارا جائے تو آپ ان کی مانیں گے، ان کی عبادت کریں گے، تب وہ آپ کو کوئی بات بتائیں گے۔ لہذا یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس شرک سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح نجوم اور رمل پر اعتقاد کا گناہ، یعنی جو شخص نجومی پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، ان کے پاس آتا جاتا ہے، جو شخص کاہن کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، اس کی گناہ کیا ہے؟ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل کی ہے، کتاب السلام میں، حدیث رقم 2230 نمبر حدیث ہے۔ اس رقم کو نوٹ کر لیجئے، 2230، اور پھر خود یہ صحیح مسلم کی کتاب میں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ قالت قال رسول اللہ من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی عیب کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا گناہ کہ ایک بات کی تصدیق کرنے سے، ایک نجومی کے پاس، ایک کاہن کے پاس بندہ آتا ہے اور اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی کوئی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ یعنی جو شخص غیب کی باتیں بتانے کا دعوے دار ہے اور خود اس کو اپنے تقدیر کا نہیں پتا، وہ فٹ پاتھ پر، راستوں پر، روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، نالوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کی تقدیر بتاتے ہیں، کبھی ہاتھ دے کر، کبھی طوطے کے ساتھ وہ خط نکال کر، تو یہ لوگ خود بھی بے وقوف ہے، اور جو ان کو دیکھ کر آتے ہیں، یہ تو اللہ نے سب کے لیے تقدیریں لکھ دی ہے۔ اگر اس سے کسی نے جا کر کچھ پوچھ لیا تو اس کی 40 دن تک عبادت قابل قبول نہیں رہی، کیونکہ اس نے شرک کیا، اور شرک عبادتوں کا نور مٹا دیتا ہے۔ جس شخص میں شرک ہو اس کے عبادت کی نور وہ مٹ جاتی ہے۔ نجومی، رمال اور جفار، پال کھولنے والا، نامہ نکالنے والا اور کشف والے سب عراف میں داخل ہیں۔ تو ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے، شرک اور ان کے تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانا، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب